السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر بہن بھائی لمبے لمبے وظائف سے بڑا پریشان ہوتے ہیں، کہتے قاری صاحب لمبے لمبے وظائف نہیں کر پاتے، اور بعض اوقات ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو بیچارے قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے ہوتے، تو ان کے لیے بڑا پھر مسئلہ بنتا ہے جب ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو میں ایسے بہن بھائیوں کو جو لمبے لمبے وظائف نہیں کر سکتے، انشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جیسا بھی جادو ہے، جادو کی یوں تو بے شمار قسمیں ہیں، جادو کئی طرح کا ہوتا ہے، جادو کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے، جادو لٹکایا بھی جاتا ہے، دفن بھی کیا جاتا ہے، اور ہر ایک کی علامات مختلف ہوتی ہیں، اور ان کا جو مریض کے ساتھ معاملہ بنتا ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے اوپر بیماری ہوتی ہے، کسی کے اوپر بندش ہوتی ہے، کسی کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوتا ہے، نفرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی ایسے معاملات کے لیے پھر مریض کو ظاہری بات ہے جب تک وہ پڑھائی نہیں کرتا، اپنے ذکر و اذکار کی پابندی نہیں کرتا، تو معاملات اس کے بہتری کی طرف نہیں آتے۔ تو میں سب سے پہلے 2-3 گزارشات آپ کے آگے رکھوں گا۔ جس قسم کا بھی جادو ہے، جس قسم کا بھی جادو ہے، جتنا بھی سخت جادو ہے، پرانا جادو ہے، خون میں شامل جادو ہے، جیسا بھی جادو ہے، ہڈیوں میں ہے، چمڑی میں ہے، گھریں لگی ہوئی ہیں، جسم میں درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جسم جکڑا رہتا ہے، سر میں درد رہتی ہے، یعنی کہ یہ ساری کنڈیشنز ہیں جو مریض کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ بعض اوقات ٹانگوں میں درد رہتی ہے، ٹانگوں میں تکلیف رہتی ہے، پاؤں میں تکلیف رہتی ہے، چلا نہیں جاتا۔ تو یہ سارے انشاءاللہ ان ساری پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے۔ میں آپ کے آگے جا کے انشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا ذکر بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے میرے بھائیوں بہنوں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو پھر آپ کا ہر عمل اللہ کے فضل سے قبول ہوتا ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں ہو، انشاءاللہ وہ قبول ہوتا ہے اور جلدی فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو میرے بھائی جب انسان فرائض کی اندر کوتاہی کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے فرائض کو پورا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، عقیدہ توحید پہ رہنا ہے، اللہ کے علاوہ اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ یہ جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے میرے ساتھ، جتنی بھی مسئلہ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، جادو اگر اثر کر رہا ہے یا جنات مجھے اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، تو یہ جنات کا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہو رہا ہے، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس تکلیف کو، اس آزمائش کو، پریشانی کو، اس دکھ درد کو میرے سے اللہ تعالیٰ دور کر دے، اور میری ان پریشانیوں کو، رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک کر دے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اس کے لیے آپ نے نماز کے ساتھ عقیدہ توحید، اللہ پہ یقین، اللہ پہ ایمان رکھ کے، پھر آپ نے آسان سا ایک عمل بتاؤں گا جو چلتے پھرتے پڑھیں، کھلا پڑھیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو مطلب آپ وضو کے اندر ہیں تب بھی پڑھیں، بغیر وضو میں ہیں تب بھی پڑھیں، پڑھتے رہیں بس اس کو۔ آپ دیکھیں گے آپ کا ہر طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے، اور ہو سکے تو اس کو پانی پہ دم کر کے پئیں، اس سے انشاءاللہ اور زیادہ تقویت ملے گی، اور زیادہ آسانی ہوگی۔ آسان سا کلمہ ہے، آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت، سورہ یونس کی آیت نمبر یہ غالباً 82 ہے، اس کے اندر صرف آپ نے اتنا حصہ پڑھنا ہے جو میں ابھی تلاوت کروں گا۔ ان اللہ سیبطلہ، یا اس کے ساتھ ملا لے سحر ان اللہ سیبطلہ، سحر ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ نیت کریں، دل میں جن ہے، جادو ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، اس کو نیت کر کے اس کو پڑھی جائیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھی جائیں، منہ میں پڑھیں، تکرار کر کے پڑھیں، اونچی پڑھیں، لیکن پڑھنے سے پہلے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تعوذ پڑھ کے، تسمیہ پڑھ کے آپ نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ پکڑ لو شیطان مردود سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اس کلمے کو پڑھیں، کھلا پڑھیں، میرا اللہ انشاءاللہ جیسا بھی جادو ہے انشاءاللہ نکال دے گا۔ ہو سکے پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں، انشاءاللہ پیشاب کے ذریعے جادو سارا نکل جائے گا۔